اسلام کے بتوالوں، حسن و جمال کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ یوں تو خدا کا ہر نبی حسین و جمیل ہے، لیکن سرکار مدینہ کا حسن و جمال ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک کا میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا ہے جن کے حسن و جمال کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اے آمنہ کے لال تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک۔ جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مگر سرکار مدینہ کو حسن و جمال دیکھ کر عشق نے گردنیں کٹا دی۔ حضرات، احسان کی بنا پر محبت کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے حسن سے محبت کرتا ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات محمد ہے۔ دوستوں احباب کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، اساتذہ اور بڑوں کے مقابلے میں، گاؤں کے مخیا اور پردھانوں کے مقابلے میں، علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے کے مقابلے میں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مقابلے میں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے بڑے حسن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ کی زمین پر اونٹ چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ آپ نے غلاموں اور مزدوروں کے حقوق سکھائے، آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے انہیں عزت بخشی، آپ نے لڑکیوں کو زندہ دردور کرنے کا دروازہ بند کیا، آپ نے انسانی خون کو کعبے سے زیادہ محترم قرار دیا۔ میں دوستو، قیامت کا وہ منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، مگر قربان جائے ذات محمد پر جو اس وقت بھی امتی امتی کہتے ہوں گے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، خون چشمے نے چھوڑو تو بھی حاصل کیا ہے، خون چشمے نے چھوڑو تو بھی حاصل کیا ہے، تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا۔ الغرض وہ تمام اوصاف و کمالات جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قابل و مکمل طور پر موجود تھے۔ لہذا میرا اور آپ کا اور پوری امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں نے اس محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے لیلا اور مجنوں کی محبت کی داستان سنی ہوگی، تم نے شیر اور فرحات کے عشق کا قصہ سنا ہوگا، تم نے ہیرا اور رانجھے کے پیار کی کہانی سنی ہوگی، تم نے دنیا کے کسی اور عاشق و معشوق کا قصہ سنا ہوگا۔ آؤ میں تمہیں محبت کی سچی کہانی تاریخ کی زبانی سناتا ہوں۔ ایک صحابی کی داڑھی میں 2 بال تھے اور ایک بال ہوا میں اڑ رہا تھا، کسی نے دیکھ کر مذاق اڑایا تو صحابی نے فرمایا کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک کسان صحابی اپنے کھیت میں چلا رہے ہیں، اچانک خبر ملتی ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ کسان صحابی ہل چلانا بند کر دیتے
حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی سے کفار مکہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کہا تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ مدت دراز کے بعد طواف جیسی عبادت کا موقع ملا، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا دوبارہ نہ کیا۔ جنگ احد کے دوران مدینہ میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مدینہ میں کہرام مچ جاتا ہے، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آتی ہے۔ ایک انصاری عورت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل دیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں تمہارا باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے اور تمہارا شوہر اور بھائی بھی شہید ہو گئے، مگر قربان جائے اس عورت پر کہ اپنے گھر والوں کی شہادت سن کر بھی آگے چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، بلاخر آپ تک پہنچ جاتی ہے اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چالوں کا کونا پکڑ کر کہتی ہے کہ آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے فرمایا میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہدے تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہم۔ اسلام کے نوجوانوں تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں گے تو ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے جن سے سچی پکی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعفور نام کا ایک گدھا تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور روتے روتے ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ مسجد نبوی کے منبر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تن میں سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانا بند کر دیا۔ یہ اپنے محبوب کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور بلٹ بلٹ کر رونے لگا۔ میرے آقا نے اس بے جان لکڑی کو سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ اسلام کے نوجوانوں سچی پکی محبت کا انداز دیکھیے کہ روزہ اقدس پر سالوں سال حدیث کا درس دینے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ کی کھجوروں کی گٹیاں پیس کر لاتے ہیں اور ہر بیمار کو اس کی پڑیا پیش کرتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہر بیمار کو اس کی پڑیا پیش کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا یہ کوئی غوث نسخہ نہیں بلکہ مدینے کی گٹھلیاں ہیں۔ حسین احمد مدنی کا عقیدہ ہے کہ تمہارے ڈاکٹروں اور حکیموں کی دعا میں وہ اثر نہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی گٹھلیوں میں ہے۔ یہی حسین احمد مدنی جو رات کے اندھیروں میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو اپنے داڑھی مبارک سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ عشق رسول اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کا سفر کر رہے ہیں مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنے اونٹنی سے اتر جاتے ہیں، سر سے پگڑی اتار دیتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت مدینہ بھی 7-8 میل دور ہے تو فرمایا کہ اس جگہ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور آئے اور جس جگہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور آئے ہو وہاں قاسم نانوتوی جوتا پہن کر کیسے چل سکتا ہے؟ کئی مہینے تک مدینہ میں قیام فرماتے ہیں اور نہ ہی مدینے کی سرزمین پر سواری پر سوار ہوتے ہیں اور نہ جوتا پہنتے ہیں اور نہ مدینہ